اب پوری اسپیڈ کے ساتھ ووٹ گنتی ہو رہی ہے اپوزیشن کی اکارڈنگ ٹو مائی کیلکولیشنس. اب وہ کچھ ایشوز رہ گئے ہیں جو میں نے اپنے ادارے میں جس کا ذکر کیا ہے کہ فیصلہ تو ہو گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ. اب 4-5 ایشوز رہ گئے ہیں, اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. میرا خیال ہے نون لیگ کے پاس اتنے لوگ آ گئے ہیں جس کے ساتھ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ 4 ووٹوں سے ہم ان کو ہرائیں یا 40 ووٹوں سے ان کو ہرائیں. 4 ووٹوں سے ہراتے ہیں تو شاید اسد کیسا ساتھ نہ کوئی گڑبڑ کر دیں گنتی میں, تو اس کے ٹھیک ٹھاک مارجن ہونا چاہیے تاکہ تو اس کے ساتھ پھر وہ اب چودھریز کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جہانگیر صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں آپس میں ہوں گی, ہو رہی ہیں, کچھ وہ شاید ہوگی گئی ہوں پہلے. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این کے کچھ سینیٹر, کچھ ایم این ایز جو ہیں وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اتنے لوگ پی ٹی آئی کے ٹوٹنے کے لیے اور ہمیں جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں. شاہد خاقان نے کہا ہے, صادق صاحب نے کہا ہے, میرا خیال ہے وہ ہمارے یہاں لاہور کے لطیف صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا ہے, وہ تو ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ اب کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایشوز جو ہیں وہ اب جو وہ کون سے ہیں, وہ یہ ہے کہ جی پنجاب میں کیا ہوگا, کیا پنجاب کو ڈیزالو کرنا ہے نہیں کرنا, چودھری آئیں گے ساتھ نہیں آئیں گے, اگر نہیں آتے تو کیسے ہوگا, اگر آتے ہیں تو کیا لے کے کیا دینا ہے ان کو, اسی طریقے کے ساتھ الائز ہے. پھر یہ جو گورنمنٹ بنے گی یہ کون ہیڈ کرے گا, پھر یہ گورنمنٹ کتنے عرصے کے لیے ہوگی, پھر اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آنی ہے, اس میں بھی انٹرم گورنمنٹ میں بھی پھر اپوزیشن کے ساتھ انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے, تو اپوزیشن تو خان صاحب ہوں گے اس وقت, تو پھر کس قسم کی انٹرم گورنمنٹ ہوگی, کیا باٹل نیکس آ سکتے ہیں. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو ایشوز بنتے ہیں بفور دی الیکشن آف نیو لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ دی ادر گورنمنٹ. اب اگر تو وہ 1.5 سال کے لیے ہے تو وہاں سے انٹرم گورنمنٹ تو نہ ہوئی, اگر وہ 1.5 مہینے کے لیے ہے تو وہ انٹرم گورنمنٹ ہے, تو اگر 1.5 مہینے کے لیے ہے تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بھی سوچنا پڑے گا, اور اگر انٹرم نہیں ہے تو پھر تو سیدھی اگلے الیکشن تک جو گورنمنٹ جائے گی. اینڈ سو آن. تو یہ ایشوز ہیں. آپ آگے ذرا چلے گئے, میں ذرا پیچھے تھوڑا آتا ہوں. کل حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس پلیٹ فارم میں, اور انہوں نے یہ کہا کہ نمبر پورے ہیں اپوزیشن کے پاس, بلکہ شاید 25-26 ووٹ ایکسٹرا ہیں. آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ میں نے ابھی کچھ کہہ دیا تھا, میں نے کہا تھا کہ وہ ہاں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ 4-5 ایکسٹرا سے کام نہیں چلے گا, زیادہ ہونے چاہیے. اب دیکھیے نا, اگر وہ خود کہتے ہیں کہ 20 لوگ تو تیار ہیں, تو اگر 20 تیار ہیں تو اپوزیشن کے ہے 162 اور ان کے ہیں 182, تو 20 اگر ان کے 20 ادھر آ جائے تو ان کے پھر 182 ہو جائیں گے اور ان کے 162 ہو جائیں گے, تو مسئلہ حل ہو گیا ٹھیک ٹھاک. تو پھر چودھریز کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کسی اور کی بھی ضرورت نہیں ہے, الائز کی بھی ضرورت نہیں ہے. مگر میرا خیال ہے کہ اگر حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کی اطلاعات اچھی ہوتی ہے, تو میرا خیال ہے ان کی یہی کوشش ہے کہ ٹھیک ٹھاک قسم کی جیت ہو تاکہ کچھ کنفیوژن نہ رہ جائے. تو اب کتنے ان کے پاس ہیں یا نہیں ہیں, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ, بٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ شاید اسی قسم کی ہے. کریکٹ بالکل. جی سولنگی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا میں آگے بڑھوں؟ سیٹھی صاحب, آج میں ایک اور ہمارے کافی ویل انفارمڈ صحافی ہیں سلیم صافی صاحب, انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ مولانا سے ملاقات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو گیم پلان ہے, جو روڈ میپ ہے, وہ صرف مولانا نواز شریف, زرداری صاحب, ان لوگوں کو پتا ہے, اور وہ اپنے لوگوں کو بھی نہیں بتا رہے. وہ سارے پتے جو ہیں وہ سینے سے لگا کے رکھے ہیں, پراعتماد تو ہیں لیکن وہ کوئی بتا نہیں رہے کہ ہم نے کرنا کیسے. یہ میرا خیال ہے صحیح بات کہہ رہے ہیں. یہ معاملہ اس قسم کا ہے کہ بڑی سینسٹیوٹی ہے اس کے اندر, اور کیونکہ خان صاحب پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جمہوری راستہ اختیار کریں اس کو اپوز کرنے کا. شک شبہات یہ بھی ہیں کہ خان صاحب کسی سٹیج پہ کچھ ایسا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں جس کے ساتھ کرائسس کم نہیں بڑھ سکتی. اور دوسرا یہ کہ
ان کے پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جہاں سے باتیں لیک ہو سکتی ہیں، کیونکہ باتیں تو بڑی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم لوگ میڈیا میں بولتے رہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، کسی کو نہیں پتا، کسی کو کم پتا، کسی کو زیادہ پتا، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم کوئی اندر کی بات وہ اس کے لیول پہ تو نہیں ہے کوئی بتا سکتے. تو یہ بات صحیح ہے کہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ تو اگر کوئی ایسی موو ہو رہی ہے جو کہ ہو تو یہ تو پتہ لگ گیا، وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے، مگر کب کریں گے اور اس کے بعد کیا کس طریقے سے یہ ہوگا وہ تو انہی کو پتا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ بھی یہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد والی جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی بڑی کلوز ٹو دا چیسٹ رکھیں گے کہ وہ کیسے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. جی سیٹھی صاحب، میری ایک معلومات ہے آج کی اور ایک سوال ہے. معلومات تو ایک سینٹ کے فلور پہ آج جو باپ پارٹی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی جو اتحادی ہے، انہوں نے ایک طرح سے واک آؤٹ کیا، باہر چلے گئے احتجاجاً اپنی حکومت کے خلاف. وہ بڑے ترلے منت کر کے لائے لیکن انہوں نے خاصا اپنے غصے کا اظہار کیا. ایک تو یہ خبر ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ہی ایم کیو ایم کا ایک اجلاس بھی ہو رہا تھا جس میں انہوں نے مستقبل کی حکمت عملی جو ہے وہ طے کرنی ہے. لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ایم این ایز اپنے وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو موجودہ قانون کے تحت وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ ووٹ تو وہ دے سکتے ہیں، ڈسکوالیفائی تو اس کے بعد ہوں گے، وہ اس کا ایک پروسیس ہے. یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ کے اپنی ایک فارورڈ بلاک بنا لیں. فارورڈ بلاکس ہوتے ہیں اور پھر یہ میرا خیال ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے ان ٹرمز آف کہ ڈسکوالیفیکیشن کس سٹیج پہ سیٹ ان کرتی ہے اور نہیں کرتی. بٹ اگر یہ بھی اسیوم کیا جائے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ووٹ ڈالتے، ایسے ہی ہے نا. نہیں، ووٹ تو وہ ڈال دیں گے. اچھا چلیں، ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. نہیں، ووٹ بھی کاؤنٹ ہو جائیں گے. ڈسکوالیفیکیشن بعد میں کک ان کرے گی. وہ خط لکھیں گے الیکشن کمیشن کو. نہیں، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، میں سمجھ گیا ہوں. میں اس سے آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے، اگر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں ناٹ دا سیم وے دیٹ دے آر ڈسکوالیفائڈ. اگر صادق اور امین ہو، وہ تو دے آر ڈسکوالیفائڈ فرام ریمیننگ اے ممبر آف پارلیمنٹ، اس پارلیمنٹ کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگلی الیکشن نہیں لڑ سکتے، پہلی بات یہ. مگر سمجھیں کہ وہ اسی وقت ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ اسد کیسر صاحب، اس کا میں بھی حوالہ دے رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کسی قسم کے بھی فیصلے وہ اناؤنس کر سکتے ہیں. تو یہ کہہ دیں جی ان کے ووٹ ہم نے نہیں کاؤنٹ کیے اور ان کو میں نے ڈسکوالیفائی کر دیا. ٹھیک، مطلب ہے کہ وداؤٹ ڈیو پروسیس وہ سارا کچھ نہیں کرتے اور کر دیتے ہیں. اختیار ہے ہی نہیں اسپیکر کے پاس. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.